دین چائنا کا یہاں پر کوئی اثر رسوخ بڑھے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہاں پر چائنا کا کوئی اثر رسوخ بڑھے، کیونکہ اگر چائنا کا اثر رسوخ اس خطے میں بڑھ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی۔ یہ تو ہاتھیوں کی جنگ میں بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے۔ اب جو قبائل کی صورتحال ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک اسٹیج سجایا جا ایک گھر میں اگر بالکل خاموشی ہو، کوئی افراتفری نہ ہو، تو اس گھر میں کوئی داخل نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی گھر کے اندر سے فریادیں آنی شروع ہو جائیں، مجھے بچاؤ، میں مر گیا، یہ ظلم ہو گیا، لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب یہ صورتحال یہ قبائلی علاقہ جات میں پیدا کی جا رہی ہے۔ لیکن جب امریکہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس سارے وسائل ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں قبائلی علاقہ جات کو، یہاں سے اگر کوئی نکل کر آپ کو مارتا ہے آپ اس کو مار دیں، لیکن یہ کہتے ہیں آپ ٹھیک کریں، بھائی دیوار لگا دو، بھائی باڑیں لگا دو۔ 1000 فوجی چوکیاں پاکستان نے قائم کی ہوئی ہے افغان بارڈر پر، ان کی طرف سے صرف 90 چوکیاں ہیں۔ مولانا اضافی بات یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے خلاف جو لوگ لڑ رہے ہیں انہوں نے اس خطے کو اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہاں سے وہ پلان کرتے ہیں، یہاں سے حملے سارے ڈیزائن کرتے ہیں، اس لیے اس مرکز کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بات بالکل واضح ہے۔ کچھ سال پہلے جو انہوں نے نقشے دیے تھے کہ اتنے سالوں کے بعد پاکستان نام کا کوئی ملک دنیا کے نقشے پر نہیں ہوگا، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنی بقا کے لیے، اپنے خطے کے تحفظ کے لیے، اور جو یہاں کے مسلمان ہیں ان کو مل کر سوچنا چاہیے کہ یہ بہت بڑی عالمی سازش ہو رہی ہے، یہ صہیونی سازش ہے۔ پوری کفریہ طاقتیں مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، تک اسامہ کو تو پکڑ نہیں سکے، جی ہاں، جس کی آڑ لے کر یہاں تک آئے ہیں، یہاں تک آئے ہیں۔ اچھا، اس کا ایک جو ہسٹوریکل لوگ ایک ریلیونس تلاش کرتے ہیں کہ جیسے بالا کوٹ میں ایک مرکز بنایا تھا سید احمد شہید نے، کیونکہ ان لوگوں کے ہاں ایک فطری طور پر اسلام سے وابستگی ہے اور سارے ایک اٹیچمنٹ ہے۔ اسی طرح اب نئی جو تحریک جہاد اٹھ رہی ہے تو وہ اس علاقے سے مرکز دوبارہ بن رہا ہے، تو گویا ایک ریلیونس ہے ہسٹوریکلی ان ایونٹس میں۔ بالکل، مطلب جب سے بالا کوٹ سے پہلے سید احمد رائے بریلی کی جو موومنٹ تھی وہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، جب تک انگریز رہا ان سے لڑائی جاری رہی۔ اس کے بعد بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک مرکز رہا ایک قسم کا ریبیلین کا، ڈسیڈنٹس کا۔ تو اب جو ہو رہا ہے لازمی بات ہے کہ وہیں پر، اور ایک تو مطلب وہ افغانستان کے ساتھ سرحد کا قصہ ہے، فاٹا جو ہے، تو وہاں پر ہی مرکز بنا۔ مگر ایک چیز جو بہت اہم ہے اور ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جہاد کا جو علماء نے کہا اور فقہا نے کہا کہ جہاد صرف اقتدار والے جو آپ کا جو حکومت ہے وہ جہاد ڈکلیئر کر سکتی ہے، یا علماء اسلام اس کا دے سکتے ہیں۔ مگر اب جو ہو رہا ہے، ایک تو اس میں مولانا مودودی کا بھی رول تھا، مگر مولانا مودودی نے بھی یہی کہا کہ یہ حکومت ہی دے سکتی ہے۔ مگر آج کل جو ہو رہا ہے جہاد، اب آپ نے کہا جہاد وہ ہے فرض عین، مگر اب یہ ہے کہ وہ انڈیویجول ڈیوٹی ہے، تو یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہے، یہ پہلی دفعہ ہمارے سامنے آیا ہے، اور اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ اس میں یہ دیکھا جانا چاہیے، ایک معافی چاہتے ہوئے، کہ پورے عالم اسلام میں سے کوئی ایک حکمران جو ہے اس فریضے کو ادائیگی اس کی کر رہا ہے؟ نہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں نا، اس کا جسٹیفیکیشن تو یہی ہے، مگر میں صرف یہ اس سے پہلے یہ دیکھا جانا چاہیے، میں بحث نہیں کر رہی آپ سے، میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے۔ مجھے دلچسپی ہے آپ کے اس پوائنٹ سے جس میں آپ نے یہ کہا ہے نا کہ علماء نے اس کی شرائط وغیرہ لکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ دلچسپی جو ہے وہ عملی طور پر معروضی حالات کے اندر اس سوال سے ہے کہ جن شرائط بیان کردہ کو آپ نے بھی کوٹ کیا ہے اور ان میں سے اگر درست ہیں تو اس کے مطابق کیا اس وقت امت مسلمہ کے اوپر جہاد فرض ہے یا نہیں، ان علماء کی آراء کی روشنی میں جو انہوں نے بتایا کہ یہ اگر وجوہ اسباب ہوں گے تو جہاد فرض ہوگا۔ ہم اس موضوع پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا وہ حالات پیدا ہو گئے کہ جب جہاد ہونا چاہیے، ایک تو یہ چیز ہے، یہ فیصلہ علماء کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اب نفیر عام ہو گئی،
اب جہاد ہوگا، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ نہیں خورشید صاحب، یہ بھی علماء کرام بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں نظم اجتماعی کی موجودگی میں کیا ہوگا؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں حکومت ہی اہتمام کرے، تمام مکاتب فکر کے جید علماء کرام کو بٹھائے. کسی ایک فرد کو اجازت نہیں دی جا سکتی، بات بالکل واضح ہے. پھر فتنہ ہو جائے گا، پھر جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا، پھر فساد فی سبیل اللہ ہوگا. اس سے بچنا چاہیے، حکومت ہی اہتمام کرے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل تک افغانستان میں جہاد کیوں تھا اور اب کیوں نہیں؟ امریکہ کے اپنے مفادات تھے، ہم چونکہ اس کے غلام بن چکے ہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق اس وقت غلام اور آقا والا تعلق ہے. اب غلام کی کیا مجال ہے کہ وہ آقا کے حکم کی تعمیل نہ کرے؟ پہلے اگر اس نے کہا جہاد ہے تو ہم نے کہا جہاد ہے، اب اس نے کہا کہ جی. بات یہ ہے اس میں دو پہلو ہیں. جیسے انہوں نے کہا مولانا مودودی صاحب کا بھی یہی تھا 48 کا جو ان کا سپٹمبر کا کہ بھائی کشمیر میں جہاد حکومت ڈکلیئر کر سکتی ہے، کوئی لشکر نہیں کر سکتا. یہ اب تک یہ ہے. دو تین چیزیں ہیں. دیکھیے اگر متفقہ طور پر مجموعی طور پر جہاد ڈکلیئر کریں یا نہ کریں اور یہ انفرادی حق دے دیا جائے تو یہ بالکل انارکی ہے. دس از اے اسٹیٹ آف نیچر. معلوم ہو گیا؟ دیکھیے اسٹیٹ آف نیچر انہوں نے جو کہا فتنہ، اٹ ول بی این انارکی. کوئی بھی اپنے آپ کو ملا بنا لے، کوئی بھی اپنے آپ کو مولانا بنا لے اور جہاد ڈکلیئر کر دے. یو سی دیٹس نو وے آؤٹ ایٹ آل. اور پھر وقفہ برائے اذان. بات پہلے بھی سامنے آئی، آپ اپنے وسائل دیکھ لیجئے کہ آپ دشمن پر قابو بھی پا سکتے. یہ بنیادی بات نہیں، وہ دشمن پر قابو پانا بھی ایک اس میں شرط موجود ہے. یہ نہیں کہ آپ جا کر اپنے آپ کو جھونک دیں، اس جہاد سے کیا فائدہ. یو ویٹ اینڈ سی، اپنے آپ کو تیار کریں. یہ جو آپ شرط کا لفظ اس کے لیے استعمال فرما رہے ہیں نا، یہ ٹرم آپ اس میں شرط یہ نہیں ہے، اس میں فتح یقینی ہو، یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے، یہ مسکنسیپشن ہے. جب شرط کا لفظ یہ ایک خاص لفظ ہے تو اس میں حکم یہ ہے فَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کہ جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ لے کر آؤ. آگے آپ تاریخی تناظر کے اندر دیکھ لیں، واقعاتی اعتبار سے دیکھ لیں، یہ تاریخی حقائق ہیں. کم من فیعۃ قلیلۃ غلبت فیعۃ کثیرۃ باذن اللہ. فتح و قدرت جو ہے وہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے. آپ غزوہ بدر میں دیکھیں کیا تناسب تھا. ہم نے ان دو پروگراموں میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام کا تصور جہاد کیا ہے، قرآن مجید اس باب میں کیا کہتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور خود مسلمانوں کی علمی تاریخ کے اندر اس موضوع کو کس طرح سے سمجھا گیا اور ہمارے علماء اور فقہاء نے اس کو کس طرح سے بیان کیا. بات وہی ہے جس سے ہم نے اس بحث کا آغاز کیا تھا مرزا غالب سے، اور انہی پر اس کو ہم ختم کر رہے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اپنے شرکاء کا بے حد شکر گزار ہوں، ڈاکٹر عائشہ جلال صاحبہ، ڈاکٹر شریف المجاہد صاحب، ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب اور مولانا احمد علی قصوری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور ہم نے اپنے عہد کے ایک اہم مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.